جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں پھر آپ لوگ ریڈی ہیں؟ چلیں پھر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے پیچھے پڑ چکے ہیں لہن کیا ہوتا ہے، مین جو ہے مخارج کتنے ہیں اور ٹوٹل مخارج کتنے۔ ٹھیک ہے، آج ہم مین مخارج پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ مین کا مطلب ہی ہوتا ہے پانچ، ٹھیک۔ الجوف جیسے کہ الجوف، الحلق، اللسان، الجفتان اور الخیشوم۔ تو آج ہم مین مخارج میں سے فرسٹ مخرج پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے الجوف۔ ایک ایک مخرج پڑھیں گے، کسی میں 2 دن لگے گا، کسی میں 3 دن لگے گا اور کسی میں 10 دن یا 15 دن بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک۔ تو الجوف میں آپ کا جو ہے انشاءاللہ 1 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ الجوف کا مطلب ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ، ٹھیک، جس کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ آپ الجوف والا سلائڈ لگائیں، جس کو جوف دہن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کا ایک ہی مخرج نکلے گا، جیسے ہم شروع میں ہی بتا چکے ہیں کہ مین مخارج جو آپ کے 5 ہیں اس میں سے 17 مخرج نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مین مخارج میں سے کسی مخرج میں سے ایک ہی نکلے گا، کسی میں 3، کسی میں 2، کسی میں ایک یا 4۔ تو اس طرح سے جو ہم پہلا مخرج اٹھا رہے ہیں اس میں سے ایک ہی مخرج نکلے گا اور وہ ہے الف، ٹھیک۔ الجوف میں سے ایک ہی مخرج نکلے گا، ایک ہی مخرج میں سے ایک ہی حرف نکلے گا، وہ ہے الف۔ اب الف کو ہم کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ جب ہم تجوید نہیں پڑھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الف، مطلب آ کو جلدی، یا کبھی کبھی آ کو بھی چیز دیتے ہیں جیسے الف، ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو نہ آ کرنا ہے اور نہ لی کرنا ہے، ٹھیک۔ آ کو جلدی ادا کرتے ہوئے اور لام کو فا میں مدغم کرتے ہوئے، جیسے لام فا زیر لف، ٹھیک، الف، جلدی۔ اور اس کا جو ہے ساؤنڈ بھی صحیح ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے، الف نہیں۔ اچھا کوئی کوئی کیا کرتا ہے، فا کی جگہ لام کے بعد پا لگا دیتا ہے، ٹھیک۔ تو ہمیں پا بھی نہیں کرنا ہے، جیسے الف، الف ایسے کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، الف، الف پا بعد میں پا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم یہ سمجھ گئے کہ الجوف میں سے ایک ہی مخرج نکلتا ہے، ایک مخرج میں سے ایک ہی حرف نکلتا ہے، وہ ہے الف۔ لیکن اب یہ 3 لیٹر الف واو یا کیا کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الجوف میں سے ایک مخرج کے علاوہ، دھیان سے سنیے گا، ایک مخرج کے علاوہ 3 حروف اور نکلتے ہیں، وہ ہے الف واو یا۔ لیکن اب یہ حرف کی شکل میں نہیں نکلیں گے، حروف کی شکل میں نہیں نکلیں گے، ان کی شکل بدلی ہوئی ہوگی، مطلب کہ مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد جو ہے الف واو یا، یہ بہت چھوٹی مد ہوتی ہے، اسی سے ساری مدوں کی آپ کی شروعات ہوگی۔ تو ڈے 1 سے ہم مد پہ بھی پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ آپ کی مشق ان مدوں کے ساتھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر بیچ میں اس کا اور ڈیٹیل میں فائدہ بھی پڑھائیں گے، ابھی بس اتنا سمجھ لیں، الجوف میں سے ایک ہی مخرج نکلتا ہے، ایک ہی مخرج میں سے ایک ہی حرف نکلتا ہے، وہ ہے الف، ٹھیک۔ الف پورے قرآن میں اگر آپ کھولیں گی تو کوئی لائن ایسی نہیں ہے کہ آپ کو الف نہ دکھے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی حرف پڑھا گیا ہے قرآن شریف میں تو وہ الف ہی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آگے۔ تو الف کی سلائڈ تو انشاءاللہ وہ جب مد کا چیپٹر چلے گا تبھی آپ پڑھیں گے کہ الف کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے، کیسے الف سب سے کم پڑھا جاتا ہے، کیونکہ الف پر جب بھی، اب یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے، الف پر جب بھی زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، زبر مطلب فتحہ، زیر مطلب کسرہ، پیش مطلب ضمہ، یہ تینوں حرکات ہوتی ہے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں حرکات ہوگی تو الف کیا ہو جائے گا، حمزہ کی شکل میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔
اور دوسری بات، الف کے اوپر اگر دال والا ایک نشان ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی حرف کے اوپر ایک دال جیسی نشان ہوتی ہے قرآن شریف میں، یا گول دائرہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جزم، سکون یا ساکینہ، اس حرف کو کہیں گے ساکینہ۔ تو اگر الف کے اوپر وہ دال والا نشان آ گیا تب بھی الف ہماری کیا ہو جائے گی؟ حمزہ۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس طرح سے پانی ہمیشہ، پانی اگر ایک دم صاف ستھرا رہے گا، کسی چیز میں نہیں ملایا جائے گا، تب ہم اس کو کہتے ہیں پانی۔ لیکن اگر وہ کسی میں مل گیا، اگر ہم نے اس کو شکر ملا دیا اس میں، تو وہ ہو گیا شربت۔ اگر ہم نے اس کو دودھ میں ڈال دیا تو وہ دودھ ہی کے نام پہ پکارا جائے گا، وہ پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے الف ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز یہ اپنے آپ میں برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتی ہے مد۔ الف کا بہت آسان ہے، اس لیے اب انشاءاللہ آگے وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن اب آتے ہیں مد میں، کیونکہ ہم نے پڑھا نا الف واو یا کی شکل میں مد بھی ہوتی ہے، جوف میں، جوف دہن میں۔ تو مد کا مطلب سمجھ لیا کہ لمبا کرنا، کھینچنا، لیکن اب کتنا کھینچیں گے اس کو، کیونکہ یہ چھوٹی، سب سے چھوٹی مد ہوتی ہے، تو اس کو 2 کاؤنٹ اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے، مطلب 1 الف میں آپ کے 2 حرکت ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو 2 کاؤنٹ کیسے ناپیں گے؟ جیسے ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے، دودھ ناپنے کا، راشن ناپنے کا، کپڑا ناپنے کا، ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے نا، اسی طرح مد کے ناپنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر ایزی لگے تو بند مٹھی کو کھولیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا مالکی، میم الف زبر ماں ہم جب بولیں گے ماں، تو ماں بولتے ٹائم ہم درمیانی رفتار میں اپنی مٹھی کھولیں گے، ہماری مٹھی کھل گئی، ہماری آواز بند ہو جائے گی، جیسے دیکھیں مالکی، مالکی، یہ 2 کاؤنٹ ہو گیا۔ جیسے اب یہ ہم صرف پڑھ کے بتا رہے ہیں، اس کے بعد پہچان بھی بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے واو مدہ یہ توج میں آتا ہے آپ کو، تو یہ اس پہ دھیان دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب او کرتے وقت بھی ہم اپنی بند مٹھی کھولیں گے، ٹھیک۔ اب جیسے دیکھیں نیچے رحیم، یہ یا مدہ ہے، تو اب ہی کرتے ٹائم بھی ہم اپنی بند مٹھی کو درمیانی رفتار میں، ٹھیک ہے، نہ تیز نہ بہت سلو، رحیم، ہمارا کیا ہو گیا؟ یا مدہ ادا ہو گیا۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے؟ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، تھوڑا دھیان سے سنیں گے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر الف خالی ہو، اس سے پہلے زبر ہو، تو آپ کا الف مدہ بن جائے گا۔ آپ کی جو تینوں حرکات ہیں نا، زبر، زیر، پیش، یہ مد میں یوز ہوگی۔ کیسے؟ اگر الف خالی ہوا، اس سے پہلے زبر ہوا، تو الف مدہ ہو گیا، جیسے یہاں پہ مالکی ہے نا۔ اب ہمارے پاس کیا بچا؟ ایک تو پیش بچا اور ایک زیر بچی، تو اب ہم پیش کس کے ساتھ لگائیں گے؟ جو پیش والی شکل ہے، مطلب واو ساکینہ کے ساتھ۔ نیچے دیکھیں تو واو کے اوپر گول والا نشان یا دال والا نشان نہیں ہے، لیکن اصل میں اس پہ سکون ہے، ٹھیک ہے، مطلب دال والا نشان ہے واو کے اوپر۔ واو ساکینہ سے پہلے جب بھی ہم کو پیش دکھے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر واو مدہ ہو رہا، کب؟ واو ساکینہ، ٹھیک۔ یا میں اور واو مدہ، یا مدہ میں ایک چیز کامن ہے کہ یا ساکینہ ہونا چاہیے، واو مدہ میں واو ساکینہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کامن چیز یاد رکھیں۔ تو واو ساکینہ سے پہلے اگر پیش ہوا، واو مدہ ہو گیا، جیسے اور یا ساکینہ جیسے یہاں یا ہے نا، یا پہ گول والی نشان ہے، اصل میں اس میں دال والا نشان، عربی مصحف جو ہے، عثمانی مصحف، اس میں دال والا نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مدنی مصحف۔ لیکن عثمانی مصحف میں جو ہے، سوری، مدنی مصحف میں یہ گول دائرہ ہوتا ہے، لیکن عثمانی مصحف میں دال والا نشان ہوتا ہے، تو دونوں ہی سکون ہی کہلائے گا۔ تو اب یہاں یا ساکینہ ہے، اس سے پہلے زیر، مطلب یا مدہ ہو گیا، جیسے رحیم، رو، رو کو موٹا رکھیں گے، کیونکہ رو پہ جب بھی زبر یا پیش ہوگا، رو کیا ہو جائے گی؟ موٹی، رحیم، ٹھیک۔ الحمدللہ آپ کا الجوف کا لیسن کمپلیٹ۔ یہ بتائیں الجوف سے کتنے مخرج نکلتے ہیں یا ادا ہوتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ بھول گئے؟ کسی کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ چلے مبشرہ سسٹر آج آپ خاموش ہیں، آپ بتائیں۔ فائقہ، فائقہ آ گئی ہے ایک واش روم میں؟
ایک مخرج ادا ہوتا ہے. جی تو جس نے بتایا ایک مخرج، وہ یہ بتایا اس مخرج سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ ایک حروف. ہاں کون سا؟ الف. ہاں الف. جلدی تھوڑا سا بھی لام کو الف. ہے. ہاں جی الف. اور الف. جلدی. ہاں ماشاء اللہ. چلیں ڈالنا ہوگا وہی سب، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہی ہوں، آپ لوگ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. چلیں اب نیکسٹ آگے سسٹر، آپ بتائیں الجوف سے کتنے مخرج نکلتے ہیں؟ ایک. ایک مخرج سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ حروف نکلتا ہے کہ حرف نکلتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. حروف. اچھا کون کون سے؟ الف، اور واو، یا. اچھا الجوف سے حروف نکلے گا، کوئی اسے کریکٹ کرے، کوئی اس کو کریکٹ کرے. مبشرہ سسٹر آپ الجوف ہی سے، کریں. جی الجوف سے ایک ہی حروف نکلتا ہے. اور الف واو یا کیا ہے؟ مڈا کی شکل میں الف واو یا رہتے ہیں. جی فاطمہ سسٹر چلیں الجوف سے جو حرف نکلتا ہے اس کو پڑھ کے بتائیں. فاطمہ ناز، فاطمہ ناز سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. الجوف سے جو ایک حرف نکلتا ہے اسے پڑھ کے بتائیں. الف. الف. آپ نے پڑھا ہے کسی اور نے پڑھا ہے؟ نہیں ہم ہی نہیں پڑھا ہے. ٹھیک. اب آپ یہ بتائیں الجوف سے الف کے علاوہ